آج میں آپ کے سامنے اس مووی میں جو دکھایا گیا ہے، جو پوائنٹس ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، قرآنی آیات کو مسکوٹ کر کے لوگوں کو مسلیڈ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، ان پوائنٹس پر میں باری باری سے بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام اس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، صحیح تعلیمات کیا ہے اسلام کی، اور اس سلسلے میں ہمیں غیر مسلم کے دھارمک کتابوں میں کیا شکشائیں ملتی ہیں، کس کی شکشائیں انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے ہیں، انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور کن کی شکشائیں انسانیت کے خلاف ہے، مورالٹی کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے۔ ٹیزر کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کوٹ کرتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی جس طرح کھیتی میں اس کو صحیح طریقے سے سیراب کیا جائے، ان کی صحیح طریقے سے دیکھ ریکھ کی جائے، ان کو صحیح طریقے سے سینچا جائے اور اس میں صحیح بیج ڈالا جائے تو اس سے ایک بہترین اناج اتپن ہوتا ہے، ایک بہترین اناج پیدا ہوتا ہے جو انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی مثال بہت ہی نازک طریقے سے دی ہے، بہت معنی خیز جملہ ہے یہ، اور یہ بھی اس کے اندر پوائنٹ ہے کہ جس طرح ایک کسان کو اپنی کھیت سے محبت ہوتی ہے، ایک کھیت سے اپنے کھیت سے لگاؤ ہوتا ہے، کیونکہ کھیت انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے، اس سے اچھے اناج پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ایک عورت ہے کہ اس میں اگر اس کی صحیح دیکھ ریکھ کی جائے، ان کے تمام نان و نفقہ کا خیال رکھا جائے، کسان کو جس طرح اپنے کھیت سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اس طرح اپنی بیوی سے محبت اور لگاؤ ہو اور اپنے بیج کو اس میں ڈالا جائے تو اس سے نسل انسانی کو فروغ ملتا ہے، ایک بہترین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی وہ سائنس ہے اور وہ جو دونوں کے درمیان کمبینیشن ہے اس کو اللہ تعالی نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور آگے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اور اپنے کھیت میں آؤ اَنَّا شِئْتُمْ، جس طرف سے چاہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہودیوں میں ایک بات عام تھی کہ اگر اپنی بیوی سے کوئی آگے کی طرف سے نہ آ کر کے پیچھے کی طرف سے آئے، لیکن خاص مقام میں آئے جہاں سے اولاد کی افزائش ہوتی ہے، لیکن وہ پیچھے کے مقام سے آگے کے مقام سے نہ آئے تو اولاد بھینگا پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کا آنکھ تھوڑا ادھر ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنے کھیت میں آؤ جس طرف سے چاہو، چاہے تم سامنے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ، لیکن اپنے کھیت میں آؤ، یعنی ایسی جگہ میں آؤ، ایسی جگہ میں انٹر کورس کرو جہاں سے اولاد کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بہت زبردست نقطہ بیان فرمایا ہے، فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اپنے کھیت میں آؤ۔ اس آیت نے تمام ناجائز تعلقات کی جڑ کاٹ دی۔ تمہیں آنا ہے تو اپنے کھیت میں آنا ہے، جو تمہاری پراپرٹی ہے، اور گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور لیو ان ریلیشن شپ اور ایکسٹرا میرٹل افیئرس، یہ تمام تر تعلقات کی جڑ کاٹ دی اس آیت نے۔ تو یہ تو عورت کی بھلائی کے لیے یہ آیت ہے، اور اپنے لیے نیک اعمال پیش کرو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیٹرن تمہیں دیا ہے کہ تمہیں ان سے محبت ہونی چاہیے، ان کے خرچ کا خیال ہونا چاہیے، ان کے نان نفقے کا خیال ہونا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اچھی دیکھ ریکھ ہونی چاہیے، اور ان کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ کرو گے تمہیں نیکی ملے گی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ، اور اپنے لیے نیکیاں بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تنہائی میں رہتے ہو، اللہ نے جو تمہارے لیے باؤنڈریز لگا دی ہیں اس کے مطابق چلو اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ یاد رکھو، جان لو کہ تم لوگ اللہ سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی آپ مومنین کو، ایمان رکھنے والوں کو بشارت دے دو، ان کی توہین نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی اسلام کی بات، قرآن کیا کہتا ہے، ان کی تشریح کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہندوازم کیا کہتا ہے، تھوڑا ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تھرو وید کانڈ 14 سکت 2 منتر 14 ایشور وانی ہے کہ ناری اپجاؤ دھرتی کے سمان ہے۔ جیسے بھومی میں اتم بیج ڈال کر اتم ان اتپن کیا جاتا ہے، ویسے ہی برہمچارنی بلوتی استری کے ساتھ برہمچاری ویریا دان کر اتم بیج ڈالے
ताकि उत्तम संतान उत्पन्न हो सके। अपने धर्म के बारे में पढ़े नहीं, वगरना ये जानते कि अथर्ववेद में नारी की तुलना खेत से ही की गई है। इसी तरह महर्षि मनु जी ने स्त्री की तुलना खेत और भूमि से की है। अब सवाल ये है कि क्या ये अपने खेतों में खेती बाड़ी नहीं करते? अगर ये अपने खेतों में खेती बाड़ी नहीं करते हैं तो ये बच्चे सारे सनातन धर्म के टोरेंट से डाउनलोड किए हैं या ज़ोमैटो से ऑर्डर किए थे। बस इतनी सी बात है कि एक औरत को खेती से तुलना इस बेस पर दी गई है कि जैसे खेती कल्याणकारी के लिए, अनाज के लिए, फूड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक वाइटल रोल प्ले करती है भूमि और खेत, वैसे ही नारी, स्त्री सामाजिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर उत्तम संतान को उत्पन्न करके अपना एक वाइटल रोल प्ले करती है। यही वजह है कि अथर्ववेद में जब स्त्री की तुलना खेत से की गई तो वहीं बयान किया गया, एक्सप्लेन किया गया कि क्यों स्त्री को खेत से तुलना उसकी की गई है। जैसे खेत में उत्तम बीज डालने पर उत्तम फल उत्पन्न होता है, वैसे ही स्त्री के इस खेत में उत्तम वीर्य डालने पर उत्तम संतान उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।